بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہجرت نبوی کا عسکری جائزہ پیش کروں گی، یعنی فوجی لحاظ سے ہجرت کا مقصد اور اس کی ضرورت کیا تھی۔ ہجرت کا موضوع ایسا ہے جس پر اسلام کے پہلے 50 سالوں یا 100 سالوں میں تو بہت کچھ لکھا گیا، اور ہر کتاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا سیرت پر لکھی گئی اس کا نام بھی مغازی تھا، یعنی فلسفہ جنگ۔ بے شک جنگ ایک سیاسی اور عسکری عمل ہے، اور اس کی تیاری یا بنیاد بھی سیاست یا عسکریت پر باندھی جاتی ہے۔ اس لیے یثرب کی ہجرت ہر لحاظ سے ایک سیاسی اور عسکری عمل تھا۔ چنانچہ آج تو ہمارے پاس پرانی سے پرانی تاریخ کی کتاب ابن اسحاق کی مغازی ہے، اور حدیث مبارکہ کی کتاب موطا امام مالک ہے، اور یہ دونوں صاحبان امام ظاہری یعنی ابن شہاب کے شاگرد تھے۔ لیکن ان سے پہلے 40 کتابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات یا بیانات تھے۔ ان سب کا نام مغازی ہی تھا، اور سیرت، موطا، مسند، احادیث یا فقہ کے الفاظ تقریباً اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں روزمرہ کی زبان میں استعمال ہونا شروع ہوئے۔ یہ تمام کتابیں اب ناپید ہیں، لیکن چند کے اوراق ملے ہیں، اور محققین اس سلسلہ میں کئی گوشوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ البتہ ہمارا یہ مطالعہ اور جائزہ ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد اور صحاح ستہ کی احادیث مبارکہ کی 6 کتابوں کی مدد سے کیا گیا ہے۔ ہجرت کا مقصد۔ اسلام کے لحاظ سے ہجرت کا مقصد اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کے لیے کسی جائے پناہ میں رہائش اختیار کی جاتی ہے، اور پھر منظم ہو کر ظالموں یا بے انصاف لوگوں سے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ موت کے ڈر سے ہجرت کرنے یا مادی وسائل تلاش کرنے یا بہتر وسائل تلاش کرنا وغیرہ کی ممانعت نہیں، لیکن یہ باتیں سنت نبوی یا اسلامی فلسفہ حیات کے بڑے اصولوں کے تحت نہیں آتی۔ ہجرت کے اسلامی پہلو کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس صدی کے شروع میں مسلمانوں نے روسی ترکستان سے ہجرت کی۔ 1947 اور بعد میں 1967 میں فلسطین کے مسلمانوں نے ہجرت کی، اور اب چند سالوں سے افغان مسلمانوں نے ہجرت کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ان ہجرتوں کے عملوں اور نتائج کا موازنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حبشہ میں ہجرت کے ساتھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس جائزہ کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی ملک میں مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس سلسلہ میں باقی مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو زیر بحث لانا بھی ضروری ہے۔ حبشہ کی ہجرت۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جینا دو بھر کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے تحت مسلمانوں نے حبشہ یعنی ایبیسینا میں ہجرت کی۔ اس ہجرت کو ہم صرف ایک پناہ ہی کہیں گے۔ حبشہ میں جا کر مسلمان ذاتی طور پر اپنے عقیدہ کی حفاظت کرتے ہوئے عزت کے ساتھ رہ سکتے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی نے ان کو پناہ دی۔ لیکن اس ہجرت کا ایک سیاسی اور عسکری پہلو بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر لینے کے بعد بھی 7 ہجری تک حبشہ میں گئے ہوئے مسلمانوں کو وہاں ہی رہنے دیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا کہ مدینہ منورہ ایک فوجی مستقر بن چکا ہے، تو حبشہ میں پناہ لینے والے مہاجرین کو مدینہ منورہ بلایا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمان یا ان کے اتحادی کافی کمزور حالت میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متحرک دفاعی جنگ کو اپنا کر دشمن کے ساتھ توازن پیدا کر رہے تھے۔ 5 ہجری تک دشمن مدینہ منورہ پر بار بار حملے کر رہا تھا، اور اگر وہ مدینہ منورہ کو خدا نخواستہ تاخت و تاراج کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے حبشہ والی جائے پناہ قائم تھی، اور وہاں مسلمانوں کا پیشیاور دستہ یا کلر پارٹی موجود تھی، تو مزید مہاجرین کو یا کمزور لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتی۔ بہرحال سبق یہ ہے کہ حبشہ کی ہجرت بھی ایک متبادل پوزیشن تھا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی حکمت عملی یا تذویرات کا ایک حصہ تھی۔ غیروں کے تبصرے۔ اپنے مورخین تو صرف یہی کچھ بتاتے ہیں کہ قریش مکہ نے سفیر بھیج کر شاہ نجاشی سے گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کو پناہ نہ دیں اور ان کے حوالے کر دیں۔ ہم نہ وجوہات کی گہرائی میں جاتے ہیں نہ کوئی جائزہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کو بڑی ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سفیر بھیج رہے تھے تو ظاہر ہے ان کو ڈر تھا کہ باہر جا کر مسلمان طاقت پکڑ کر ان سے آ کر بے انصافیوں کا بدلہ لیں گے وغیرہ۔ بہرحال اس میں کچھ اور گہرائیاں بھی تھیں کہ اسلام کی آمد سے قریش کا پرانا معاشرہ اور روایات ختم ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی اپنے طریق کار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ غیروں کے مورخین نے حبشہ کی ہجرت کے سلسلہ میں بڑے اٹکل پیچو قسم کے تبصرے کیے ہیں۔ زیادہ مورخین نے یہ ضرور کہا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشہ میں اپنے رفقا کو بھیج کر حبشہ کے بادشاہ کی مدد سے مکہ مکرمہ کو تسخیر کرانا چاہتا تھا، نعوذ باللہ، لیکن ان کے مشیروں نے ان کو ایسا نہ کرنے دیا کہ ان کے سامنے حبشہ کے ابرہہ کی مثال موجود تھی، جس نے مکہ مکرمہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اور اب اگر حبشہ سے کوئی حملہ آور آتا تو مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیتا وغیرہ۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ یہ بیچارے مورخ ہمارے آقا حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کب سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارروائیوں کو دنیاوی بودھے پیمانوں سے ناپنے کی فضول کوشش کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کسی غیر کو دعوت دیتا کہ وہ اللہ کے گھر پر حملہ آور ہو، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مکہ مکرمہ میں دخول یا فتح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند لمحوں کے لیے حلال کر دیا تھا، ورنہ حملہ آور لشکروں کا وہی حال ہوتا ہے جو ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ بہرحال اگر معاملات دنیاوی پیمانوں کے ساتھ بھی پرکھے جائیں تو یہ مانی ہوئی بات ہے کہ بلایا ہوا حملہ آور کبھی واپس نہیں جاتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دنیا کے دانشوروں نے بھی سیاسی اور عسکری طور پر دنیا کا ایک عظیم رہبر مان لیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کیسے سوچا جائے کہ وہ مکہ مکرمہ پر غیروں سے حملہ کرواتے؟ ہجرت یثرب کی بنیادی باتیں۔ ہمارے مورخین نے یثرب کی ہجرت کے تمام تر عمل کو بڑی پیاری زبان میں بیان کیا ہے، جس کے حرف حرف سے عسکریت ٹپکتی ہے، لیکن جائزے بہت کم پیش کیے گئے ہیں۔ اس ہجرت میں کیا کیا مصلحتیں اور راز پنہاں تھے اور اس کی ضرورت تھی، تو اس سلسلہ میں صرف یہی کچھ کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عقیدہ کی حفاظت نہ ہو سکتی تھی، اور قریش مکہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کسی اسلامی فلسفہ حیات کی پیروی نہ کرنے دیتے۔ لیکن اگر معاملات کی گہرائی میں جایا جائے تو یثرب کی ہجرت کئی ضروریات کے تحت کی گئی، جن کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ زمینی حالات۔ اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے علاقے کا زمینی جائزہ لیا جائے، یعنی ٹیرین ٹیکٹیکل کیا جائے، تو مقابلتاً مدینہ منورہ کا دفاع بہت آسان ہے، اور ایک فوجی مرکز یا مستقر بنانے کے لیے وہاں پر بہترین خاصیتیں موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ نیچی جگہ پر ہے اور ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں۔ چند شر پسند ان پہاڑوں کو استعمال کر کے مکہ مکرمہ پر بار بار چھاپے مار سکتے ہیں۔ حملہ آور دشمن کا تعاقب مشکل ہے اور دیکھ بھال کا عمل بڑا مشکل۔ مدینہ منورہ کی ایک سمت میں حملہ آوروں کے لیے بڑے بڑے پتھر اور لاوا والے علاقے سے گزرنا ہوگا۔ دوسری سمت میں کچھ گنے باغات اور فصلوں والا علاقہ تھا، اور جس طرف کھلا علاقہ ہے وہاں چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں یا چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ چنانچہ دیکھ بھال اور دفاع دونوں آسان ہیں، اور اسی طرف 5 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوا کر قدرتی رکاوٹوں کو بناوٹی رکاوٹوں کے ساتھ شیر و شکر کر دیا، تو بعد میں مدینہ منورہ کا دفاع چھوٹے چھوٹے دستے بھی کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زیادہ مجاہدین
दो माह तक बाहर मुहिमात पर रहे तो कोई शरपसंद मदीना पर हमला ना कर सका। गलत तबसरे। इस ज़माने के एक मुसलमान फ़ौजी मुबस्सिर ने, जो अब अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, इस्लामी अस्करी तारीख़ पर अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अक़ली पैमाने से नापने और सहाबा कराम का एहतराम ना करने की वजह से अपने दूध जैसे शफ़ाफ काम में कुछ मक्खियाँ भी डाल दीं, और ये भी लिख दिया कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जनाब उसामा रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन ज़ैद के लश्कर को जो भेजा वो फ़ौजी हिकमत अमली या तज़वीरात के लिहाज से सही ना था। मदीना मुनव्वरा के दिफा को सख्त ख़तरा था। हालांकि बाद में खुद उस कार्रवाई की अफादियत को तस्लीम किया और मदीना मुनव्वरा पर शरपसंदों का हमला भी बुरी तरह नाकाम रहा। ज़ाहिर है कि यारेगार रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहकर तमाम हिकमत अमलियों के माहिर हो गए थे और मदीना मुनव्वरा के ज़मीनी पहलू और खंदक की अफादियत को समझते थे। बल्कि इस सदी के शुरू में सल्तनत उस्मानिया के मदीना मुनव्वरा के आखिरी गवर्नर जनाब फ़खरी पाशा ने पहली जंग अज़ीम के ख़त्म होने के 2 साल बाद तक भी शरीफ मक्का की फ़ौजों को मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना होने दिया। तो ज़ाहिर हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में भी अपने सहाबा कराम को ज़मीन के सही इस्तेमाल के आला और अरफा असबाक दे रहे थे। जिस ज़माने में जंग को खेल के तौर पर या सिर्फ सीना जोरी से लड़ा जाता था। मक्का मुकरमा की हुर्मत। मदीना मुनव्वरा की हिजरत में ये मुसलिहत भी पिनहा थी कि ये बिल्कुल ज़ाहिर था कि नए मज़हब को अरब कबाइल तस्लीम ना करते थे, जिसका उन्होंने बाद में मुज़ाहरा भी किया। तो अगर अहले मक्का मुसलमान हो जाते तो फिर भी दूसरे अरब कबाइल के साथ जंग ज़रूर होती और वो मक्का मुकरमा पर हमला आवर होते। तो अल्लाह ताला की हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा की हुर्मत को मद्देनज़र रखकर किसी और जगह को अपना मरकज़ बनाना था, और इस हुर्मत को हज़रत इमाम हुसैन ने भी मद्देनज़र रखा कि जब उनको मशवरा दिया गया कि वो मक्का मुकरमा में पनाह लें तो आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे नाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मेंढा मक्का की हुर्मत को कुर्बान कर देगा। मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता। अल्लाह की फ़ौज। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपनी फ़ौज का प्यारा नाम दिया है और फ़तह हमेशा हक़ की होती है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हक़ अहले हक़ को मक्का मुकरमा में ताकत और शान व शौकत के साथ दाखिल होना पसंद करता होगा, लेकिन तलवारें लहराते हुए नहीं, बल्कि तलवारें म्यान में और सर झुकाए हुए। और यही कुछ फ़तह मक्का के वक्त हुआ। सूफिया के तबसरे। हमारी किताबों में या बुज़ुर्गों ने हिजरत की मसलिहत या राज का अगर कोई जायज़ा पेश भी किया तो इस आजिज़ की निगाह से ना गुज़रा। अलबत्ता जब बहाउद्दीन ज़करिया के जानशीन जनाब सदरुद्दीन जब दिल्ली गए और उनकी मुलाकात जनाब निज़ामुद्दीन औलिया के साथ हुई तो उन्होंने ख़ुद सवाल करके हिजरत की मसलिहत पर इस ख्याल का इजहार किया कि बड़ा मकसद असहाबे सुफ़ा की तरबियत थी जो मदीना मुनव्वरा में हुई। जनाब निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि ऐसा मुमकिन है। इन बुज़ुर्गों की ये राय सर आँखों पर, लेकिन इस आजिज़ की तहकीक के मुताबिक असहाबे सुफ़ा के एक हाथ में कुरान था और दूसरे में तलवार। वो फ़ौजी हरकारे थे, पहरेदारी का काम करते थे और फ़ौजी दस्तों के साथ शामिल होकर तबलीग का काम करते थे। यसरब की हिजरत, पैमान और अमल। चुनांचे हिजरत के हर अमल से फ़ौजीपन या अस्करियत टपकती है कि इस्लाम का सारा मिजाज ही फ़ौजी है, लेकिन इससे ये गलतफ़हमी ना पैदा हो कि इस्लाम को किसी दुनियावी फ़ौजी निज़ाम के ताबे समझा जाए या आम अस्करियत के तहत कोई सानवी हैसियत दी जाए। इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह ताला ने पैगंबरों के ज़रिए से हमारे लिए इज्तमाई तौर पर सिरात मुस्तकीम की निशानदही फरमाई है कि हम मुनज़्ज़म होकर रब्त व ज़ब्त के साथ सब्र और मुसाबरा करके काफ़िला हक़ के तौर पर चलें। और इस सिलसिला में सूरह इमरान की आखिरी आयत के तहत समंदर को कूज़े में बंद कर दिया गया है कि
اے ایمان والو، صبر کرو، پھر باہم صبر سے ایک دوسرے کو تھام رکھو، یا اس مصابرہ سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں ایک نقطہ کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ بدری صحابی جناب کعب بن مالک ہجرت کے پیمان اور عہد کو سب جنگوں سے بھی اولین حیثیت دیتے تھے کہ انصار مدینہ نے تمام جنگیں اس عہد کے تحت لڑیں جس کے لفظ لفظ سے عسکریت ٹپکتی ہے، لیکن افسوس کہ ایسے بیانات اب ہماری تاریخوں سے خارج ہوتے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ دنیاوی فوجیں اسلام کی بھونڈی نقل ہیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے موسوم کیا ہے، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو یعنی عبادت، معاشرت، سیاست، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت کیا جاتا ہے، کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اس امتحان میں پاس ہونا ہے کہ ہمیں موت کے بعد معرفت الہی نصیب ہو، اور وہ تب ہی ہوگی کہ پہلے یہ معرفت اس دنیا میں حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایک فوج کی طرح عمل کریں، خواہ اس عمل میں کتنا سخت خطرہ ہو کہ جان چلی جائے یا اجتماعی طور پر سخت نقصان ہو تو اس کی پرواہ نہیں۔ امید واثق ہے کہ اس وضاحت کے بعد قارئین ہجرت کے پیمان اور عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ہجرت مادہ پرستی یا پیٹ کے لیے نہیں کی جاتی، روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ بیعت عقبہ ثانی۔ بیعت عقبہ اول کے بارے میں تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیعت عقبہ ثانی کا پیش خیمہ تھی، لیکن ہجرت کا فیصلہ بیعت عقبہ ثانی میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے کے ساتھ وادی عقبہ میں پہلے سے مقرر کردہ مقام پر پہنچ گئے، اور پھر انصار مدینہ کے 73 افراد آ گئے اور سب مجلس خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک سے چند آیات تلاوت فرمائی، اور جن لوگوں نے اس وقت تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب نے لبیک کہا، لیکن خاموشی کی ضرورت تھی، تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات مل کر آہستہ آواز میں ادا کیے تو ساری وادی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اب انصار سے جناب اسد بن زرارہ نے جناب حضرت عباس کو گزارش کی کہ میری بجائے بہتر ہوگا آپ یعنی حضرت عباس انصار مدینہ کو آگاہ کریں کہ اس بیعت اور عہد و پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے۔ تو جناب عباس یوں گویا ہوئے، اے گروہ اوس خزرج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں ہمیں سب سے عزیز ہیں، ہم میں سے جو ان کے دین پر ہیں وہ اس وجہ سے اور باقی نسب کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے تمہارے سب لوگوں کی اعانت ختم کر دی ہے۔ اگر تم لوگ صاحب قوت و شوکت ہو تو آپس میں مشورہ کر لو۔ یاد رہے تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو جو تم پر ایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے۔ باہم اختلاف نہ کرو، جو کچھ کرو اتحاد و اتفاق سے کرو، سب سے بہتر بات وہی ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو۔ انصار کے حضرت برا بن معرور کا جواب، اے ابن عبد المطلب، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، واللہ ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو آپ کہتے ہیں تو ہم وہ ضرور کرتے۔ ہم تو وفا اور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر دینا چاہتے ہیں۔ جناب حشیم بن عطیان، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبادہ، ہاں اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم سے بیعت لے لیجئے، اے اللہ کے رسول، بخدا ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جیداری بھی، اور ہم نے یہ جیداری
बड़ों से वर्षा में पाई हैं। जनाब असद बिन ज़रारा के बारे में कुछ ऐसे ही अल्फाज मंसूब हैं, लेकिन उनकी शान इन अल्फाज से भी बहुत बुलंद है। वो अपने से उम्र में बड़ों और दूसरे कबाइल को मौका दे रहे थे, वरना इन तमाम अहदो पैमान के बानियों में से आप एक थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वादा किया, तो वो कुरान पाक के अल्फाज में सुन लें। तहकीक अल्लाह ताला ने ख़रीद ली जाने और माल ईमान वालों का, बदले उसके है जन्नत। यह है इस्लामी फ़लसफ़ा हयात की एक झलक। दरीचे शक के ये अमर पहले से तयशुदा है कि मुसलमानों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की राह में कताल का सामना करना पड़ेगा। और कुरान पाक में इरशाद है, वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, लेकिन भेड़ बकरियों वाली मौत नहीं, बल्कि गैरतमंदों की मौत। अब ज़रा पाकिस्तान के हालात पर नज़र डालें कि बातिल क़ुव्वतें, ख़ासकर भारत, पहले दिन से ही हमें मिटाने पर तुला हुआ है। बल्कि दुनिया की अजीम ताकतों को ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक मुल्क क्यों बनाया गया। वो जानते हैं कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद की तरफ ये पहला कदम है, और नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम है। यही वजह है कि पाकिस्तान जब बना तो अफ़गानिस्तान के बादशाह ने खुल्लम खुला और मिस्र के बादशाह फ़ारूक ने अंदरूनी तौर पर मुखालफत की। चुनांचे हिजरत के अहदो पैमान के लफ्ज़ की गहराई में जाने की ज़रूरत है। इनमें हमारे लिए निशान राह और बड़े असबाक हैं। मुतबादिल पोजीशन। हिजरत की अमल के लिए कह सकते हैं कि मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा में जाकर एक मुतबादिल पोजीशन अख्तियार की जा रही थी, लेकिन इस अमल का मौजूदा फ़ौजी इस्तिलाह मुतबादिल पोजीशन से मवाजना करते वक्त अदब मलहूज़ रखने की ज़रूरत है। ये कह देना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फ़ौजी हिकमत अमली या तदबीर अपनाई, तो इससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सानवी हैसियत हासिल हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मबूस हुए थे कि ज़िंदगी के हर मसले को हल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमली नमूना दे गए। इसमें कुछ ऐसी रिवायात की पैरवी ज़रूर की जो सही अमल था, और इस पर पहले भी कई बुज़ुर्ग अमल कर चुके थे, या गैर जानिबदार किस्म का हुनर था जिसके अपनाने से नज़रिया इस्लाम के किसी असूल की नफ़ी ना होती थी। चुनांचे अल्लाह के नबी की ज़रूरत थी कि हक़ को लाने के लिए खजूरों वाली ज़मीन यानी यसरब को मदीनतुन नबी और इस्लाम के एक मस्तकर बनने का शर्फ दिया जाए, और मातहतों के लिए निशाने राह छोड़ गए कि मुतबादिल पोजीशन कब और कैसे अपनाया जाए। उन्होंने आगे चलकर इसी असूल पर अमल किया तो ये तरीक़ेकार फ़ौजी तदबीरात का हिस्सा बन गया, और अब गैरों ने हमसे ये सीख कर हमें मरगूब किया हुआ है कि इन सब असूलों और तरीक़ेकार के बाप वो हैं, और हम अपने वरासतों को भूल चुके हैं। बकौल इकबाल, आह के खोया गया तुझसे फ़कीरी का राज, वरना है माले फ़कीर सल्तनत रूमो शाम। अब हिजरत या मुतबादिल पोजीशन अख्तियार करने का अमल शुरू हुआ। सबसे पहले खिसकने का मरहला यानी थिनिंग आउट शुरू हुआ। जिस किसी को ताकत ना थी, या जो सहाबा कराम सवारी का बंदोबस्त ना कर सके, या कमज़ोर किस्म के सहाबा कराम जिनके कबीले मजबूत ना थे या उनकी मदद ना कर रहे थे, वो पहले मरहला में मक्का मुकरमा से निकल गए। आखिरी वक्त तक दुश्मन के सामने ताकतवर महाज ज़ाहिर किया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा में मौजूद रहे। चुनांचे कुफ़ार मक्का ने इस हिजरत को भी हिजरत हबशा की तरह अधूरी हिजरत समझा, लेकिन जब हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत हमज़ा भी चले गए तो फिर कुफ़ार को शक पड़ा कि शायद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले जाएं। वो इसी तज़ब्ज़ुब में थे, लेकिन किसी शैतान के मशवरा पर कुफ़ार ने जब रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार गार को लेकर जा चुके थे, और हज़रत अली करमुल्लाहु वजह
پیچھے رہ جانے والے دستہ یعنی پیئر پارٹی کا کام کر رہے تھے۔ ساری کارروائی نہ صرف حیران کن یعنی سرپرائزنگ والی تھی، بلکہ تمام مسلمان دشمن کے ساتھ کلین بریک کر گئے، یعنی الجھے بغیر متبادل پوزیشن پر پہنچ چکے تھے۔ استحکام یا کنسولیڈیشن: کوئی بھی پوزیشن اپنانے کے بعد اس میں استحکام پیدا کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارروائیوں کے نچوڑ پر توجہ کریں۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان مرکز کائنات، اس لیے یہاں اجتماعیت یا رجمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ فی النار، یعنی جو اکیلا رہ گیا وہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اس لیے قوم کو سیاسی وحدت کی ضرورت ہوتی ہے جس پر اپنے دفاعی فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے، اور یہ اصول ہے کہ ہر وقت تیار رہو، خذوا حذرکم۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری قوم یعنی سب مسلمانوں کو حزب اللہ بنا دیا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دشمن کی نشاندہی بیعت عقبہ ثانی کے وقت ہو چکی تھی۔ سارا عرب ہے لیکن قریش ذرا جلدی میں تھے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کو ملا کر بھی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ قریش مکہ کے ساتھ مقابلہ میں کم تعداد رکھتے تھے۔ چنانچہ دشمن کے ساتھ توازن پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر کچھ عملی کارروائیاں کیں، بلکہ یہ عمل جاری رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایسی کارروائیوں پر ہر واقعہ اور جنگ کے بعد نظر ثانی ہوتی تھی کہ کس طرح اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کیا جائے، یا حکمت عملی یا تدبیرات میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں کہ فوری مقصد بھی حاصل ہوتے رہیں اور بڑا مقصد بھی سامنے رہے۔ اگر قارئین بتدریج ہمارے ساتھ چلتے رہے تو اس میں اتنی اسباق ہماری حالت کے مطابق ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم لوگ منٹگمری اور ویول کی کارروائیوں میں فوجی اسباق تلاش کرنے چھوڑ دیں گے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ روحانی وحدت: مکہ مکرمہ کے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے، اور مدینہ منورہ کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے، جہاد بن نفس کے عمل سے ہر وقت گزرتے رہتے تھے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اب روحانی اجتماعیت یا وحدت کی ضرورت تھی، تو اس جماعت بندی کے لیے مل کر عبادت کرنے کی ضرورت تھی۔ اوقات مقررہ اور اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار بنا تھا تو اذان کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن وہ اذانیں ہماری آج کل کی اذانیں نہ تھیں۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: وہ سحر جس سے لرزتا ہو شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اذان اور نماز باجماعت وحدت فکر اور وحدت عمل کو شیر و شکر کرتی ہے، اور بے شک اسلام کی تمام عبادت یا فرائض کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا جائے۔ اطاعت امیر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی، جسمانی اور روحانی یک رنگی اور جماعت بندی وغیرہ، یہ تمام پہلو نماز یا صلاۃ سے پھوٹتے ہیں، یعنی نماز کی ٹہنیاں ہیں۔ اور مسجد کا محراب لفظ حرب سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار یعنی حرب امام کے آس پاس چھوڑتے تھے، تو امام کے کھڑے ہونے والی جگہ کا نام محراب پڑ گیا۔ علاوہ اس زمانے بلکہ آج تک حملہ کے لیے جو صف بندی کی جاتی ہے، نماز میں صف بندی کر کے جنگ کی ایک تیاری کا عمل بھی مکمل ہو جاتا ہے، بلکہ مورچہ بندی یا دفاعی لائن بھی اس صف بندی کے تحت عمل پذیر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل جوڑ دیے تو وہ بنیان مرصوص سیسہ پلائی دیوار بن گئے۔ اندرونی حالات: عرب پہلے قبائلی طور پر کچھ منظم تھے، پھر بیعت عقبہ ثانی میں انصار کے 12 نقیب مقرر کر کے تمام انصاروں کو امیروں کے ماتحت کر کے رابطے میں باندھ دیا۔ مہاجرین کے قبیلے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی وحدت کے لیے
کل مسلمین اخوہ کے فلسفہ کے تحت اول مہاجرین کا ایک دوسرے کے ساتھ مواخذہ کرا دیا، پھر ہر ایک مہاجر کا کسی ایک انصار سے عقد مواخذہ کرا کے عملی طور پر سب مسلمانوں کو بھائی بنا کر ایک کر دیا، اور اس میں کوشش یہ بھی تھی کہ دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھ دیا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز سلطانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ نظامی وحدت۔ اب مسلمانوں کو منظم کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے کچھ کارندے درکار تھے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ایک سائبان بنوایا جہاں حکومت کے کارندے رہتے یا بیٹھتے تھے، اور آج بھی مسجد نبوی میں یہ جگہ اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہاں پر اکثر ایسے صحابہ کرام رہتے تھے جن کی نہ زمینداری تھی اور نہ کاروبار، اور یہ بزرگ مالی لحاظ سے بھی دولت مند نہ تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اسلام کی تبلیغ کرنے، احکام ادھر ادھر پہنچانے اور حکومت کے نظام کو چلانے میں بڑی مدد دی، اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ یعنی سائبان والے کہلائے۔ لیکن افسوس، ہمارے مورخین نے ان کی غربت کو کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر کے ان کی خدمات کو رنگ ہی کچھ اور دے دیا ہے، حالانکہ یہ صحابہ کرام پہریداری کا کام بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کو رابطے میں باندھنے میں نمایاں کام کرتے تھے۔ سیاسی وحدت۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سیاسی پناہ نہ لی تھی، بلکہ مدینہ منورہ میں دو انصار قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کے علاوہ 3 یہودی قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی تھے۔ انصار اور یہودی قبائل آگے کئی چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور انصار کے کچھ قبیلوں کے یہودیوں کے کچھ قبیلوں کے ساتھ معاہدے تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ لیکن ایک اور تماشا یہ تھا کہ بنو خزرج کے ایک قبیلہ سے عبداللہ بن ابی کو اہل مدینہ اپنے شہر یا سٹی سٹیٹ کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے کہ ان کا کوئی حاکم بھی ہو تاکہ جھگڑے ختم ہو سکیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو نہ عبداللہ بن ابی نے پسند کیا نہ یہودیوں نے، کہ وہ امید کر رہے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اب جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کوئی سیاسی وحدت نہ بناتے تو دشمن کا مقابلہ مشکل تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے ارادوں کا جائزہ لے چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک سخت خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ان کو نکال دو یا قتل کر دو، ورنہ ہم یثرب پر حملہ کر کے تم کو فنا کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کی بھنک لگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح عبداللہ بن ابی کو سمجھا لیا کہ خط کا مقصد انصار میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعہ سے ساری آبادی کو ایک وحدت میں پرو دیا کہ یہودیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے وقت سے ہی مسلمان قریش مکہ کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متحرکانہ دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ المختصر، ہجرت ایک سیاسی اور عسکری عمل تھا۔ اختتام۔ ہمارے سامنے اپنی 1947 کی ہجرت کی مثال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشمیر کے ذریعہ سے جہاد کی راہ بھی کھول دی۔ اگر جہاد جاری رکھتے یا جہاد کی طرز زندگی کے طور پر اپنا لیتے تو برصغیر کی تاریخ اور ہوتی، لیکن مادیت کے چکر نے اسلامی فلسفہ حجاز سے دور کر دیا، حتیٰ کہ ملک کو بھی دولخت کر بیٹھے۔ اس کے بعد 1947 میں فلسطین سے مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن اسلام پر عمل کرنے کی بجائے وہ عرب نیشنلزم کے چکر میں پڑ گئے، اور حالت جہاں تک پہنچی کہ 1967 میں جو کچھ پاس تھا وہ بھی کھو دیا، اور آج کل فلسطین کے نزدیک مسلمان یعنی اردن، شام یا مصر میں وہ اپنا کوئی مرکز بھی نہیں بنا سکتے۔ مرکز جا کر ہزاروں میل دور تیونس میں بنایا ہے، اور لبنان کو خانہ جنگی کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ لیکن افغانوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ہجرت کے بعد جہاد کا راستہ اپنایا
تو روس جیسی طاقت کو سبق سکھا دیا۔ ان کی مدد پوری امت پر فرض ہے۔ ان کے ساتھ جو بے انصافی یا بے وفائی کرے، پوری امت کو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ یہاں اختتام ہوتا ہے میری ویڈیو کا، اور یہ آپ کو کتنی پسند آئی اس کا اظہار آپ کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔